बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चीन के हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी कर दी है। बगैर इस तरह की किस्तें जारी पर पाकिस्तान की हुकूमत जश्न मनाती नजर आ रही है, लेकिन अचानक वजीर खजाना औरंगजेब साहब पर सारी नून लीग चढ़ दौड़ी है और अब मुख्तलिफ सहाफ़ी भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। आखिर इस IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, अब पाकिस्तानी कौम के साथ क्या होने जा रहा है, ये IMF का फंदा किस तरीके से आम आदमी की गर्दन तक पहुंचा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बड़ी आम है, उम्मीद करूंगा कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इस वक्त बड़ी अजीब सिचुएशन है। पाकिस्तान का IMF के साथ एक आम एग्रीमेंट हुआ था और अब उसकी एक और किस्त जारी हुई है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी ये किस्तें जारी होती हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत बहुत खुश नजर आती है, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है। अब हुकूमत के हामी या एस्टैब्लिशमेंट के हामी जो सहाफ़ी हैं, वो भी जो औरंगजेब साहब हैं, जो वजीर ख़जाना हैं, उन पर चढ़ दौड़े हैं। अब इस पर एक तो तनकीद ये की गई है कि ये दरअसल जो औरंगजेब हैं, ये उनका किया धरा है। 200 यूनिट तक पहले जो बिजली आम सारफ इस्तेमाल करता था तो उसका जो बिजली का बिल है वो कम आता था। ये एक तो शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब ये IMF क्या सारी शर्तें ख़त्म करवाता है, इसके अंदर जो बड़ा रोल होता है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का होता है, जो आम आदमी के ऊपर तलवार लटकाने के लिए चीज़ें सामने रखते हैं। इस वक्त भी बगैर इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो इस वक्त IMF को लेकर यानी जो मुजम्मल सुर वर्दी हैं, वैसे मैं एक नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं, मैं हैरान हुआ जब उन्होंने ये सारा मलबा वजीर ख़जाना पे डाला है। हालांकि वजीर ख़जाना जिन शराइत के ऊपर भी ये कर्जा ले रहा है तो मुज़ाकरात तो उन्होंने किए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ ये सारा मामला होता है। तो लिहाजा जो महंगाई है, जो बेरोजगारी हो, जो मुल्क के अंदर इंडस्ट्री की तबाही है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो तजारती खसारा है, ये तमाम जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर नून लीग की इस हुकूमत की है। और अब बताया गया कि हुकूमत IMF मुआहदे को लेकर खुश नहीं है। यानी ये मुजम्मल सुर वर्दी साहब कह रहे हैं, क्योंकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने जाकर IMF की ये सारी शराइत कबूल कर ली है और पाकिस्तानियों पर एक नया महंगाई का तूफान मुसल्लत कर दिया है। इस बार तो पाकिस्तान की गुड्डी आसमानों पर थी। पाकिस्तान दुनिया की नजरों में आया हुआ था, आलमी जंग लगने से बचाई और उन्होंने अपनी नौकरी के लिए वर्ल्ड बैंक में सारी फील्डिंग सेट कर ली, जिसके बाद IMF की तमाम शराइत भी कबूल कर ली, जिसका खुमियाजा पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ेगा। अब ये बड़ी 2 नंबरी है इन सहाफ़ियों की कि सारा मलबा जो है वो आप वजीर खजाना पे डालें और नून लीग की जो हुकूमत है उनको आप क्लीन चिट दें। ये सब, अगर ये जुर्म है तो सब क्राइम पार्टनर है, और अगर ये जो है वो कोई अच्छी चीज़ है पाकिस्तानी कौम के लिए, तो फिर सारी पाकिस्तानी कौम के अंदर जो है ये हुकूमत को क्रेडिट या डिसक्रेडिट इस सारे मामले का जाता है। अब दूसरे जो सहाफ़ी हैं वो वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं, लेकिन वो भी इस पे तनकीद कर रहे हैं। आमर अलियास राना वो कहते हैं बात इतनी सादा नहीं है, औरंगजेब भी तो लाए गए, तो जो लाए वो जिम्मेदारी लें। जिस हुकूमत में है वो मुकम्मल खुद जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि IMF बोर्ड से जूम मीटिंग की दरख्वास्त करें, सब मामला सामने रखें, हालात कहाँ हैं क्या हैं। सिर्फ आम आदमी ही टैक्स लेवीज क्यों देता है, सारे बड़े लोग इकट्ठे हैं, इनको IMF क्यों नहीं बोलता, कोई खत सामने नहीं आता। पेट्रोलियम लेवी को नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होता। अब यही बात जो मैंने की है, वो कह रहे हैं भाई सारा कुछ तो वज़ीर आज़म और काबीना अप्रूव करता है, तो ये सिर्फ जो है मोहम्मद औरंगजेब जो वज़ीर ख़जाना है उन पे डालना ये गलत होगा। अब जो मुल्क का कर्ज 55,000 अरब से बढ़कर 85,000 अरब रुपए हो चुका है, जबकि सालाना 8,000 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है। शरह सूद में 1% इजाफा भी 540 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल देता है। सूदी निज़ाम से निजात के बगैर हकीकी मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं है। ये जमात इस्लामी के साबिक अमीर सराज उल हक साहब की स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो अब जो हुकूमत है
وہ مزید اس قوم سے جو ہے وہ یعنی پیسہ نچوڑے گی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا گیا. اور دوسری طرف آپ نون لیگ کی پنجاب اور وفاقی حکومت کی اگر عیاشیاں چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ قومی دولت اور ٹیکس پیئر کے پیسے کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں جیسے باپ کا مال ہو. یعنی اس وقت آپ دیکھیے پنجاب کی جو تشہیر ہے اس پہ کتنا ناجائز بجٹ خرچ ہوا ہے, اس کے اعداد و شمار بھی مہیا نہیں کیے جا رہے. یعنی جو رائٹ آف انفارمیشن کے تحت کوئی درخواست دیتا ہے تو بھئی اگر آپ نیٹ اینڈ کلین ہیں تو تمام تفصیلات آپ سامنے رکھ دیں کہ خزانے سے اتنا پیسہ ہم نے لگایا ہے. اب جو وزارت منصوبہ بندی ہے وہ بھی نئے ٹینڈر دے رہی ہے کہ اس طرح کی ایڈورٹائزنگ کمپنیز یا ڈیجیٹل میڈیا کے لیے تشہیر کرنی ہے کہ حکومت نے مختلف وزارتوں کے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. یعنی کوئی عجیب لتھیوڑ قسم کے ہم پنجابی میں کہتے ہیں لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے اندر آ گئے ہیں. خارجہ محاذ پر کچھ کامیابیاں ملی ہیں لیکن وہ عام آدمی کے لیے لینے کے اندر ہی ناکام رہے ہیں. اب پاکستان جس طرح ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے یہ بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے. ہم ایران سے سستا تیل لے سکتے تھے وہ بھی نہیں لیا. غریب عوام کا جو 200 یونٹ تک ذرا ان کو تھوڑی کم قیمت مل رہی تھی وہ بھی چھین رہے ہیں. تو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور جو بجلی کی پرائسز میں اضافہ ہوگا, گیس کی پرائسز میں اضافہ ہوگا اور ایف بی آر جو ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو مزید نچوڑتا ہے. اور جو لوگ ٹیکس کھا جاتے ہیں وہ حکومتوں کے اندر اور اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی صرف جو غریب عوام کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے. جو وڈیرے, جو سرمایہ دار, جو اشرافیہ بدماشیہ اس قوم کو نچوڑ رہی ہے, عیاشیاں, پروٹوکول, تنخواہیں, مراعات, تو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. بیوروکریسی اور سیاستدان مل کے کھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا اب جو ہے وہ دوسری خبر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے جس کو جو ہے وہ بات کی ہے بنیادی طور پر نیو یارک ٹائمز نے. نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے, جو میں اکثر ویڈیوز کے اندر ذکر کرتا رہا ہوں اس کا, کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات پر ناخوش ہے. یہ بہت عام بات ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں, اس پہ یو اے ای خوش ہے یعنی ناخوش ہے. نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں اور ایران کے حملوں کی مذمت نہ کرنے کی وجہ سے ابو ظہبی اور اسلام آباد کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے. اس وجہ سے یو اے ای پاکستانی شیعہ کارکنوں کو ملک بدر اور بے دخل کر رہا ہے. بے دخل کیے گئے افراد کا کہنا ہے کہ اماراتی حکام سمجھتے ہیں کہ ہر شیعہ ایران کا حامی ہے. گزشتہ ماہ یو اے ای نے پاکستان کو دیا گیا اپنا $3.5 ارب کا قرض واپس طلب کر لیا. اس کے جواب میں سعودی عرب نے پاکستان کے درہم مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے $3 ارب جمع کروائے. یو اے ای پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ گرمجوش تعلقات اور ایران سے قربت پر ناخوش ہے. اور یہ بھی بتایا گیا, جو پاکستان نے, یہ فارس نیوز ایجنسی کا یہ دعویٰ ہے اور پہلے نیو یارک ٹائمز میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, تو یہ اس وقت سچویشن ہے. اچھا دوسری طرف چائنا کے ساتھ پاکستان کا بہت عام معاہدہ ہوا ہے. 2 دن پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, لیکن اب ایک اور بہت حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یعنی خبر جو ہے بنیادی طور پر ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے دی ہے کہ چائنیز J-35 stealth jet set to give Pakistan edge over India in 5th generation tech. یعنی وہ کہتے ہیں پاکستان ایئر فورس نے J-35 اسٹیلتھ طیاروں, مزید J-10C فائٹرز اور اپ گریڈز JF-17 پروگرام کے ذریعے اپنی فضائی طاقت بڑھانے کا اعلان کیا ہے. ماہرین کے مطابق یہ اقدام بھارت پر پاکستان کو اسٹریٹجک ایج دے سکتا ہے کیونکہ بھارت کے پاس ابھی تک کوئی فعال اسٹیلتھ فائٹر موجود نہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے 750 کلومیٹر رینج کے فتح 4 اور 120 کلومیٹر رینج کے بابر 3 جیسے میزائل بھی آزما لیے ہیں. چین کی جانب سے J-35 کی فراہمی کو جنوبی ایشیا میں نئی اسلحہ دور کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے, جبکہ بھارت پر Su-57 یا AMCA پروگرام تیز کرنے کا دباؤ بڑھ سکتا ہے. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے یہ پوسٹ جو ہے وہ لگائی ہے.
اچھا، اب جو دوسری بات ہے وہ ایک اور ہے جو دراصل چائنا کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ طویل عرصے سے پاکستان میں سرمایہ کاری رکی ہوئی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ اس وقت چائنا کا چونکہ پرانا دوست ہے، تو پاکستان اور چین کے درمیان بڑی تجارتی پیش رفت، اربوں ڈالر کے معاہدوں کا امکان۔ 52 رکنی چینی اعلیٰ سطحی کاروباری وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد 8 سے 14 مئی تک اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا دورہ کرے گا۔ ای کامرس، ٹیلی کام، سولر انرجی سیکٹر میں عام معاہدوں کی توقع ہے۔ یعنی سولر آپ لگانے نہیں دے رہے ہیں، جو لگائے اس کا آپ بل سستا لیتے ہیں اور مہنگی بجلی اس کو دے رہے ہیں، اور پھر آپ ٹیکس بھی لگانے جا رہے ہیں، تو عجیب بات ہے۔ پھر بھی سولر پہ بھی آپ کریں گے۔ انجینئرنگ، ٹیکسٹائل اور کیمیکل سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری پر بات چیت۔ کراچی میں الیکٹرک وہیکلز اور میڈیکل آلات کے معاہدوں کا امکان۔ پاک چین بزنس کونسل کے تحت متعدد B2B معاہدے متوقع۔ سی پیک کے تحت اقتصادی تعاون مزید وسعت اختیار کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اکانومی ہیڈ کوارٹر کے قیام کا فیصلہ۔ G2G معاہدوں پر بھی پیش رفت کا امکان ہے۔ تو یہ اگر معاہدے ہوتے ہیں اور اس پہ عملی طور پہ کام ہوتا ہے تو یہ جا کے پاکستان کو فائدہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں لانگ ٹرم۔ لیکن ایک خبر جو نیو یارک ٹائم نے لگائی کہ پاکستانیوں کو UAE سے نکالا جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، اس وجہ سے UAE خوش نہیں ہے۔ اب اس کو جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ نے کہ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی مخصوص بنیادوں پر بے دخلی کی خبروں کو مسترد کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبریں بدنیتی پر مبنی اور گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر جو بیان جاری کیا ہے، کہا ہے کہ کسی ملک یا فرقے کے خلاف مخصوص ڈیپورٹیشن مہم نہیں چل رہی۔ وزارت داخلہ کے مطابق UAE سے بے دخلی صرف میزبان ممالک کے قوانین، ویزا خلاف ورزی اور غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بدستور UAE اور دیگر دوست ممالک میں ورک ویزا حاصل کر رہے ہیں۔ جعلی خبریں بدنیتی اور مذموم مقاصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو وزارت داخلہ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ دراصل اس سے مختلف ہے جو اصل صورتحال نیو یارک ٹائمز نے یا جس طریقے سے دعویٰ کیا ہے یا بعض لوگوں نے حالیہ دنوں کے اندر دعویٰ کیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ اتھینٹک خبر دے سکتا ہوں کہ عمومی طور پر درجنوں لوگ روزانہ جیلوں کے اندر UAE میں موجود ہوتے ہیں، پاکستان سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کو مختلف جرائم کے اندر پکڑا جاتا ہے اور کچھ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ کو سزائے قید دی جاتی ہے، قید کے بعد ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ کو قید کے بعد جو ہے دوبارہ UAE کے اندر کام جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو UAE کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ روٹین کے مطابق بھی 20-50 لوگوں کا وہاں سے بے دخل ہونا، یہ حالیہ جنگ کے تناظر میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کو ایک اوورال جو پکچر ہے اس کے مطابق ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جتنے لوگوں نے اظہار کیا ہے وہاں سے آنے کے بعد، اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے نام اہل تشیع ناموں کے ساتھ ذرا ملتے جلتے ہیں اور اہل بیت سے ملتے جلتے ہیں، اور ان کو شاید اس جو ہے وہ فرقے سے سمجھا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں پاکستان اور چائنا کے یہ معاملات کتنے آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔